مجلس کے جتنے مرحومین ہیں، جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، جو بھی محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت دل میں رکھ کے اس دنیا سے گیا ہے، ان سب کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی پاک ذات پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالسحور ميادان أرضه، أفضل الدين معرفة الجبار، ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرش الأبدهي، سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ محترم سامعین، اہل ولایت و مودت و محبت، اللہ تعالیٰ آپ سب کی گزشتہ تمام عبادتیں اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آئندہ ہم سب کو معرفت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ ہر عبادت انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سب سے پہلے میں خداوند کریم کا اور محمد و آل محمد علیہ السلام کا شکر گزار ہوں
کہ انہوں نے مجھ جیسے ایک طالب علم کو آپ کی زیارت کا شرف نصیب فرمایا اور بستان زہرا میں ان چند ایام میں خدمت سید الشہداء انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اسی طرح انجمن حسینیہ، انجمن بستان زہرا جو ہے، اس کے تہ دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے زحمت فرمائی۔ بہت سے گوہر موجود تھے، اس کے باوجود انہوں نے ایک طالب علم کو چنا، تو اس لیے ان کا بھی ممنون ہوں۔ اور حضرت حجت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ حضرت ان ایام کو، اور گزشتہ جو علماء نے ان ایام میں خدمت انجام دی اور آئندہ انشاءاللہ انجام دیں گے، جو حضرتارن سید الشہداء مرد و خواتین جو تشریف لائے ہیں، اس سارے پرسے کو، ساری جو ہے کاوش کو حضرت حجت کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہوئے، نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے، پرسہ پیش کرتے ہوئے خدا سے دعا کرتے ہیں اللہ اسے قبول فرمائے۔ حضرت کی اور اپنی سلامتی کے لیے بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ان 4-5 دن میں موضوع رہے گا امامت امام سجاد علیہ السلام انشاءاللہ۔ حق تو میں ادا نہیں کر سکتا کیونکہ امامت بحر بی کراں ہے، تھوڑا تھوڑا بولنا پڑے گا آپ کو میرے ساتھ، کیونکہ میں بولیں گے تو اچھا ریپرزینٹ کر سکوں۔ داد کا مسئلہ نہیں ہے، صرف یہ کہ سمجھا رہا ہوں یا بات یا آپ کو نہیں سمجھا رہا، یہی مجھے پتہ کرنا ہے۔ کیونکہ امامت ایک ایسا بحر بی کراں ہے، ایک ایسا سمندر ہے، ایک ایسی گہرائی ہے کہ جس میں غوطہ زن ہونے کے لیے مالک اشتر بننا پڑتا ہے، جس میں غوطہ زن ہونے کے لیے سلمان فارسی بننا پڑتا ہے، جس میں غوطہ زن ہونے کے لیے میثم تمار بننا پڑتا ہے، جس میں غوطہ زن ہونے کے لیے قمبر بننا پڑتا ہے، جس میں غوطہ زن ہونے کے لیے ابو ذر غفاری بننا پڑتا ہے۔ کیونکہ لوگ اکثر تہمت لگاتے تھے شیعہ اصحاب کا ذکر نہیں کرتے، ہم تو حسین پہ سلام ہی نہیں دیتے اس وقت تک جب تک اصحاب حسین پہ سلام نہ دیں، ہم تو اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتے سید الشہداء کے اور رسول اللہ کے منتخب اور منتجب اصحاب کا جب تک ذکر نہ کرنے، کیونکہ ضروری ہے، انہوں نے خدمت کی ہے، انہوں نے اس گھرانے سے وفا کی ہے، ہم تو اس حیوان کا بھی احترام کرتے ہیں جس نے اس گھرانے کی وفا کی ہے۔ ہمارے لیے یا علی ابریک، ماشاءاللہ جزاکم اللہ، لہٰذا ہمارے اوپر تو یہ فتویٰ لگ ہی نہیں سکتا کہ ہم گستاخ ہیں، ہم فلاں ہیں، یہ ایک پھیلائی ہوئی باتیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ حقیقت ہے۔ ان سے کہیں، ان سے پوچھیں کہ یہ ذوالجناح کی شبیہ ہے، اور شبیہ جو ہے وہ اس ذوالجناح کی ہے، اس کا بھی احترام ہم کرتے ہیں، روایات میں موجود ہے اس کا کمال، اس کی شجاعت، اس کی وفا، اس کے دوسرے کمالات، تو جب ہم اس کا اتنا احترام کرتے ہیں یہ شبیہ ہے، تو بتاؤ جو رسول کے ساتھ وفا کرتے ہوں گے اس کا کتنا احترام، جو رسول اللہ سے ہم کیسے گناہگار ہو سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے۔ ہم تو ایک جو زبان سے بول نہیں سکتا اس کو جو ہے اتنی عزت دیتے، اس پہ کبھی سوال ہی نہیں کرتے، اس کو سارا سال ساری زندگی کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اس کے لیے بہترین ماحول ادا کرتے ہیں۔ بعض مومنین اپنے بچوں کو پیٹ کاٹ کے جو ہے اس کی خدمت کرتے ہیں۔ ان کو کہو کہ اس کو دیکھ کے سمجھ جاؤ کہ اصحاب پیغمبر کی جو وفا کرتے ہوں گے ان کی کتنی خدمت ہوگی۔ یا علی توجہ ہے نا آپ کی، لہٰذا آپ دلیلیں جو ہے قرآن کی دلیلیں بہت بالا تر ہیں، احادیث کی دلیلیں بہت بالا تر ہیں، تاریخ میں کنٹروورشل باتیں بہت ساری موجود ہیں، لیکن آپ ان سے کہیں کہ آؤ ادھر میں تمہیں ایک چیز دکھاؤں، اسے لے جائیں، اسے بتائیں، تصویر میں بتا دیں، اس کو بتائیں کہ یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، یہ احترام ہے، اعتراض تمہیں اس پہ پھر بھی ہے، اعتراض تمہیں پھر بھی ہے، لیکن یہ دلیل بنا لیں آپ، ہمارا ادب ہے، ہم تو کپڑا اور لکڑی بازار سے خریدتے ہیں، اس کو نسبت جب مل جاتی ہے اہل بیت سے تو احترام کرتے ہیں، اس کا احترام
کرتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں. اگر یہ شہید بھی ہو جائے، اس میں کوئی جو ہے وہ پریشانی مسائل بھی آ جائے، تو ہم اسے پھینکتے نہیں ہے. اگر ہم کپڑا اور لکڑی کو نہیں پھینکتے تو ہم جو رسول کی نشست کے ساتھ بیٹھ کے جو وفا کرنے کے دم بھر کے وفا کو ثابت کرتے رہے ہیں، ان کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ ان کو کیسے کچھ کہہ سکتے ہیں؟ شیعہ عظمت کا نام ہے، شیعہ علو کا نام ہے، شیعہ تمام مسائل میں عدالت کا نام ہے، کیونکہ شیعہ عدالت لیتے ہی علی ابن ابی طالب کی عدالت سے ہے. یا علی ادرکنی. تو توجہ رہے، امامت امام سجاد موضوع ہے. امامت ایک ایسا سمندر ہے کہ امامت کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دلیل دینے جا رہا ہوں. آپ کہیں گے کہ نبوت بھی ہے. 5-6 مقامات سن لیں بنیادی طور پر مقدماتی گفتگو میں، پھر آپ کو لطف آئے گا میری ساری مجالس کا. بلند آواز میں اپنی اور حجت کی سلامتی کے لیے درود بھیجیں اہل بیت کی طرف. اللہم صلی علی محمد. ایک ہے خلافت الہیہ. یہ توجہ رکھیے گا، یہ سبق ہے آپ کے لیے اور یہ کروڑوں مسائل کو حل کرے گا. قرآن کی تفسیر آپ کو آئے گی. ایک ہے خلافت الہیہ. آدم علیہ السلام کے لیے ایک ایک کی دلیل بھی عرض کرتا جا رہا ہوں. آدم علیہ السلام کے لیے عرض کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ آیت موجود، درست ہے. خلافت. دوسرا مقام ہے ولایت. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ امامت اور ولایت جو ہے کٹھی بیان کی جا رہی ہے اس میں. یہ ہے امامت، یہ دوسرا مقام ہے. تیسرا مقام جو ہے وہ ہے نبوت. یا ایھا النبی، یہ قرآن میں ہے، یہ تیسرا مقام ہے. چوتھا مقام ہے رسالت. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت الرسالہ. یہ مقامات آپ کے ذہن میں ایک ایک آیت کے ساتھ بٹھا رہا ہوں. پہلا خلافت، جس سے اللہ نے آغاز کیا ہوا ہے، جس سے اللہ نے شروع میں آدم کو نبی نہیں کہا، ولی نہیں کہا. کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض. لہذا آپ بھی ذہن میں رکھ لیں، ترتیب الہی ہونی چاہیے. پہلا مقام مقام خلافت ہے، پہلا یہ مقام. دوسرا مقام ولایت ہے، انما ولیکم اللہ. تیسرا مقام مقام نبوت ہے. چوتھا مقام مقام رسالت ہے. پانچواں مقام مقام امامت ہے. اور چھٹا مقام مقام عبودیت ہے. کتنا ہے؟ عبودیت ہے. یہ سارے 6 کے 6 مقامات، مرتبے، عہدے، یہ سب مکس ہیں. اس سب کے سب کو 6 کے 6 کو اللہ نے ایک وجود میں رکھا ہے، وہ محمد مصطفیٰ ہے. جو وجود کون ہے؟ محمد مصطفیٰ رسول اللہ خلیفہ الہی ہیں. اگر آدم خلیفہ ہو سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہاں ہے؟ وہ سورہ نور میں مجھے وعد اللہ الذین آمنوا لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ ہر وقت ہر دور میں خلیفہ بناتا ہے. لہذا پتہ یہ چلا مقام خلافت، کیونکہ آپ چپ اس لیے ہیں، خلافت کو آپ ذہن میں دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. خلافت وہ نہیں ہے، خلافت یہ ہے جو فرشتے پوچھ رہے تھے یا اللہ کیوں بنایا آدم کو؟ کہا اس کے پاس جو علم ہے تمہارے پاس موجود ہے. تمہارے پاس یہ علم ہے، یعنی یہ میرے مظہر علم ہے. یعنی میرا علم اگر تم نے لینا ہے تو ان سے لینا ہے. پتہ چلا خلیفہ اسے کہتے ہیں جو علم الہی رکھتا ہو. اور آدم کا قد تو چھوٹا تھا، خاتم کا قد تو بہت بلند ہے، اس سے بلند قد ممکن نہیں ہے. بتایا کہ اگر آدم خلیفہ ہے، مظہر علم ہے، تو رسول اللہ نے بھی فرما دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. یا علی توجہ فرمائی آپ نے.
وہاں نہیں کہا میں صرف علم رکھتا ہوں. اللہ نے قرآن میں کیا کہا آدم علیہ السلام کے لیے کہ جو میں نے آدم کو دیا ہے وہ اسماء کا علم ہے. اس کو کلوز کیا کس میں؟ اسماء میں. اور اسماء بھی جو ہے وہ لمیٹڈ تھے. ایسا ہی ہے میری ایک بات اگر غلط ہوئی تو اتفاق نہیں کر سکتے آپ، ضروری نہیں، لیکن قرآن سے اگر ہوئی ایک بات، کیونکہ میں مجلس ادھر ادھر سے پڑھتا نہیں ہوں، صرف قرآن اور حدیث سے پڑھتا ہوں، اس لیے جو ہے اس کو غور سے آپ دلائل رکھ لیجئے گا. پتہ یہ چلا کہ آدم علیہ السلام کی خلافت جو ہے کس وجہ سے تھی؟ نہ تقدیس کی وجہ سے، نہ تسبیح کی وجہ سے، نہ کسی اور وجہ سے، وہ تھی علم کی وجہ سے. اور علم جو ہے وہ بھی اسماء کا تھا، وہ بھی لیمیٹڈ تھا. اور رسول فرما رہے ہیں میں ایک دو اسم کا علم نہیں رکھتا، میں شہر علم ہوں، لیکن دروازہ اس کا علی ہے. یا علی، توجہ ہے نا، دروازہ اس کا کیا ہے؟ علی ہے. دروازہ کس لیے ہوتا ہے؟ ایک جملہ ضرور بول دوں یہاں پہ، رہ نہ جائے، دل میں آیا ہوا، دماغ میں آیا ہوا، زبان پہ آیا ہوا ہے. دروازے سے آیا بھی جاتا ہے اور جایا بھی جاتا ہے. آپ دروازے سے کہیں کہ میں آ گیا ہوں اور چلا جاؤں دیوار پھلانگ کے، تو یہ بے ادبی ہے. ہو سکتا ہے پھلانگ لے کوئی دیوار، پھلانگنے والے پھلانگتے رہے ہیں دنیا میں، کیا خیال ہے، لیکن ہے یہ بے ادبی، درست نہیں ہے. تو لہٰذا دروازے سے آیا بھی جاتا ہے اور دروازے سے جایا بھی جاتا ہے. شہر کا دروازہ ہے، شہر بھی جو ہے لوگوں کا نہیں کہا ہے، شہر علم کا کہا ہے. کہا رسول نے کہ میرا علم بھی اسی دروازے سے آئے گا، اور میرا علم میرے پاس جو تمہارے اعمال آئیں گے اس علم پر عمل کر کے وہ بھی اسی دروازے سے آئیں گے. لہذا بتا دیا یا علی انت قسیم النار والجنہ، جو ہماری بات کو قبول کرے گا اور عمل کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور تیری وجہ سے وہ جائے گا. کیونکہ اس نے اگر چور راستے سے میرا علم حاصل کرنا شروع کیا تو وہ پھر علم تو مل جائے گا، اس کے انکار نہیں کیا، کیونکہ سخاوت علم مشہور ہے اس دروازے کی. وہ جو بھی آئے اس دروازے پہ تو امام بنتے رہے ہیں. اس دروازے پہ 2 سال میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگایا، کیا بنتے رہے ہیں؟ امام بنتے رہے. دنیا آج ان کو امام مانتی ہے، کیا خیال ہے؟ اب وہ کس کو امام مانتے ہیں؟ وہ خود کہتے ہیں لولا جعفر لولا سنتان لہلک فلاں، کہ اگر 2 سال نہ ہوتے تو فلاں ہلاک ہو جاتا، یعنی امام ہے یہ میرا. تو پتہ چلا کہ یہ مقام امامت بہت بلند ہے. بات باہر نہ نکل جائے تو عرض کرتا ہوں 6 مقامات ذہن میں رہیں. مقام خلافت ہے، مقام ولایت ہے، مقام نبوت ہے، مقام رسالت ہے، مقام امامت ہے، اور مقام عبودیت ہے. رسول اللہ جو ہیں وہ خلیفۃ اللہ بھی ہیں، رسول اللہ ولی اللہ بھی ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ، وہ جو ہے وہ ولی بھی ہیں، نبی بھی ہیں. یا ایھا النبی سورہ احزاب میں، اور اس کے بعد یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول بھی ہیں، اور اس کے بعد امام الانبیاء بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں. اور یہاں نقطہ لے لیں اور دلیل لے لیں. کوئی کہے امامت قرآن میں نہیں ہے، جیسے مرزا محمد علی صاحب کہتے ہیں، میں ان کی دست ادب سے گزارش کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں امامت قرآن میں نہیں ہے، امامت حدیث میں نہیں ہے. اسے کہو امام الانبیاء کیوں نہیں کہتے؟ کیوں اگر کہتے ہو تو پھر امامت ثابت ہے. تمہیں مسئلہ اگر علی کی امامت سے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن امام الانبیاء کی امامت تو ثابت ہے. نہیں تو معراج کی روایت پڑھ لو کہ وہاں 4تھے آسمان پہ جب سب نبی جمع ہو گئے تھے تو انہوں نے کہا آپ نماز پڑھائیں، تو کہا بھائی ہم نہیں پڑھا سکتے، یا آپ یہاں عرش پہ پڑھائیں گے، آپ کا بیٹا مہدی فرش پہ پڑھائے گا. سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ تو لہذا عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھیں کہ امامت مقام عالی ہے. رسول اللہ امام الانبیاء. اس کے بعد یہ 5 مقام تو اللہ نے دیے ہیں رسول کو، یعنی خلیفہ بھی اللہ نے بنایا ہے، ولی بھی اللہ نے بنایا ہے، نبی بھی اللہ نے بنایا ہے، رسول بھی اللہ نے بنایا ہے، اور اس کے بعد امام بھی
اللہ نے بنایا ہے۔ رسول نے پھر کیا کیا ہے؟ رسول نے کیا کیا؟ کہا میں عبد بنا ہوں، اس سب چیزوں کو لے کے کیا بنا ہوں؟ عبد بنا ہوں، عبد، عبودیت کی منزل پہ پہنچا ہوں۔ اللہ کو عبودیت کی منزل اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، کہا کہ میں مسلمانوں سے پہلے تیری عبودیت کی گواہی لوں گا، پھر تیری رسالت کا تذکرہ کروں گا۔ آپ تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ عبدہ ورسولہ، سارے مسلمان ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ پتہ کہ چلا عبد کا پہلے آپ تذکرہ کرتے ہیں، جو رسول کی محنت سی، اللہ نے کہا جو میں نے دیا وہ میں بعد میں کر دیتا ہوں، جو تو نے انجام دیا ہے وہ میں پہلے کر دیتا ہوں۔ مولا علی نے بھی سمجھایا کہ محمد کی عبودیت کتنی بلند ہے نا، انا عبد من عبید محمد، کہ میں محمد، غلام لفظ مجھے اچھا نہیں لگتا، نہ اس کا ترجمہ ہے، میں محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، محمد کے بندوں میں سے۔ عبد کا اردو میں درست ترجمہ غلام نہیں ہے، غلام کا اور عربی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ لہذا جو ہے عبد کیا ہے؟ کہ جو بندہ ہو۔ کہا کہ میں محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ پتہ چلا لسٹ اور بھی موجود ہے۔ یہ ادب ہے، یہ احترام ہے، یہ علو ہے، یہ بلندی ہے، یہ ظرف ہے علی کا، کہ علی جو ہے وہ کہتے ہیں میں عبد محمد ہوں، عبید محمد ہوں، اور رسول کہتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یار کیوں ایسا ہوا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ رسول کے سامنے علی کہتے ہیں میں عبد ہوں، جیسے سید الشہداء کے سامنے جناب عباس کہتے ہیں، سیم پوزیشن ہے۔ کیوں ایسا ہوا کہ وہ عبد کہتے ہیں میں آپ کا غلام، میں آپ کا غلام، اور رسول اللہ کہتے ہیں تو مولا ہے، اور اکیلا مولا نہیں، جس کا میں مولا ہوں نا اس کا تو مولا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا جس کا میں جو اللہ کو مولا مانتا ہے نا وہ مجھے مولا مانتا ہے، یعنی جہاں جہاں اللہ مولا ہے وہاں وہاں میں مولا ہوں، جہاں جہاں میں مولا ہوں وہاں وہاں علی مولا ہے۔ یا علی، توجہ رکھیے گا کیوں ایسا ہوا ہے، یہ کیوں؟ مقام عبودیت، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے عرفان میں، علم عرفان، کیونکہ میرا تخصص علم عرفان میں ہے، عرفان میں ایک کتاب ہے امام کی، وہ کیا کہتے ہیں، البتہ جملہ تھوڑا بھاری ہے تو ذرا تھوڑا سنبھال کے لے لیجئے گا، میرا نہیں ہے۔ ان العبودیہ یأتی الربوبیہ، کہ جو عبودیت ہے وہ مالکیت لے کے آتی ہے، یعنی جو عبد بنے گا وہ مالک بن جائے گا، جو عبد بنے گا، جو بندہ بنے گا وہ کیا بن جائے گا؟ مالک بن جائے گا۔ میں مثال دے دیتا ہوں آپ کا حیرانگی، تھوڑا تھوڑا بولے میرے ساتھ، آپ ماشاءاللہ علماء کو سنتے ہیں، میں تو طالب علم ہوں، تھوڑا تھوڑا تو حق بنتا ہے میرا۔ آپ یا علی ادرکنی، توجہ ہے، جب بچہ جوان ہوتا ہے اگر آپ کا مطیع ہوتا ہے، آپ کا فرما بردار ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ موٹر سائیکل کی چابی اوپن ہے تمہارے لیے، جب اور مطیع ہو تو گاڑی کی چابی بھی تمہارے لیے اوپن ہے، اگر اور مطیع ہو تو دکان بھی تمہارے حوالے ہے، اگر اور مطیع ہو فیکٹری بھی تمہارے حوالے ہے۔ یہ عبودیت کرتا جاتا ہے، یہ مالک بنتا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اور جو شروع سے ہی ٹیڑھا میڑھا ہو، شروع سے ٹیڑھے میڑھے ہوں تو بعد میں کیسے بن سکتے ہیں؟ جو شروع سے ٹیڑھے میڑھے ہوں، مارے مارے کھاتے رہیں، کیا خیال ہے، ذلیل ہوتے رہیں، ذلیل کرتے رہیں والدین کو، تو وہ کہاں اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں عبودیت کی؟ اور عبودیت ہوگی تو خلافت ہوگی۔
या अबूदियत होगी तो रिसालत होगी, अबूदियत होगी तो उस वक्त जो है वो नबूवत होगी, अबूदियत होगी तो विलायत होगी, अबूदियत होगी तो सारा कुछ होगा, अबूदियत नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। पता चला अबूदियत जो है वो मालिकियत लेके आती है, मालिक बनाती है। आप अपने घरों में रोज इसे ट्राई करते हैं कि आप कहते हैं जितना कोई मेरा मुती रहेगा इतना पाएगा। अल्लाह ने ऐलान करके कहा कि इनसे बड़ा मेरा मुती कोई नहीं है, लिहाजा मैं इन्हें मालिक बना रहा हूं जन्नतों का। या जी तवज्जो फरमाइए आपने, तो वो नुक्ते पे पहुंच जाए आप। वो दलील मैंने आपको दे दी है कि रसूल अल्लाह, अली कहते हैं मैं बंदा हूं, अली कहते हैं मैं बंदा हूं, रसूल कहते हैं तू मौला है, क्योंकि अली ने इताअत इतनी की है, इतनी बंदगी की है, कभी खिलाफ अमल ने किया, सवाल ही सोचना भी नहीं है। लेकिन यहाँ ही वो मंजिल है, अली की अबूदियत की मंजिल समझाई है रसूल ने, अल्लाह की अबूदियत की मंजिल आपसे गवाही ली है कि ये अब्द है, और अल्लाह ने अली की अबूदियत विलायत के जरिए समझाई है, विलायत के जरिए समझ। मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, क्योंकि रसूल को शैबा था, अली मौला अली मौला। हक है इधर, तो जो है ना आपकी, लिहाजा जो भी मुकामात विला, क्योंकि नबूवत बंद हो गई है, रिसालत बंद हो गई है, इमामत बंद हो गई है, खुदा की तरफ से जो है खुला जो रास्ता है वो कौन सा है? वो विलायत का है। वो वली आप बन सकते हैं। आप कहते हैं कि नहनु औलिया, कि हम वली हैं। वली जो है वो बहलोल भी थी, क्योंकि आप हैरान हो रहे थे, मैंने जल्दी जुमला दे दिया, परेशान नहीं होना। विलायत ओपन है, विलायत खुली हुई है, विलायत की मंजिल में आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपके लिए विलायत रखी गई है। क्योंकि विलायत में अल्लाह ने इतना वसी दायरा कर दिया कि कहा पहले मैं वली हूं, पहले मैं वली हूं, फिर रसूल वली है, फिर यहां जो लगाया कि जो भी नमाज को कायम करे और हालत रकू में ज़कात दे। समझ गए या नहीं? ये बता दिया कि असूल दिन फरूए दिन, असूल दिन फरूए दिन मत करना। विलायत में असूल भी है और फरू भी एक साथ साथ चल रहे हैं। ये जो कहते हैं नमाज और है, हुसैन और है, और ऐसे फजूल बातें करते हैं, इनको पता ही नहीं है कुरान में कहीं पे भी नमाज को जुदा नहीं। जब अली ने ज़कात दी है तब भी नमाज का जिक्र है, जब अली ने जो है जहाद किया तब भी नमाज का जिक्र है, जब अली में ज़कात दी है उसमें भी सारी चीजों का जिक्र है। जहां भी अहले बैत की विलायत का तज़किरा है, अल्लाह कहते हैं मैं मुफ्त विलायत का कायल नहीं हूं, इन्होंने अमल किया है तो मैंने विलायत दी है। लिहाजा अमल से विलायत मिलती है। अमल का दूसरा नाम है अबूदियत, अब्द बनना। अमल क्योंकि एक जनरल लफ्ज था। अमल, भाई कौन सा अमल अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। कौन सा अमल? कहा अब्द बन जाना, इताअत करना। पता चला कि ये सारे मकामात रसूलुल्लाह के पास जमा है। ये आपको मैंने अर्ज कर दिया आपकी खिदमत में। वापस अपने मौजू पे मैं आ रहा हूं कि ये मकामात रसूल के पास मौजूद हैं, जिसमें से एक मकाम खुला है, वो विलायत का है। आप भी वली बन सकते हैं। हमारे औलिया मौजूद हैं जगह जगह पे, जिनको सलाम है, जो सैयद भी गैर सैयद भी जो भी हो, ये दरवाजा खुला है। हाँ, एक फर्क है कि वो विलायत जो है वो शाह विलायत है अली, और इसके लिए हम गिदाए विलायत है। वो शाह विलायत है, हम गिदाए विलायत है। विलायत मांगने वाले हैं, वो विलायत अल्लाह से लेने वाले हैं। तो पता चला इमामत जो है वो विलायत के बगैर नहीं मिलती, और विलायत जो है वो अबूदियत के बगैर नहीं मिलती। लिहाजा ये सफर अगर किसी ने तय करना है तो
پہلا سٹیپ عبودیت ہے، یعنی عمل کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے۔ جو کہتے ہیں بغیر اطاعت کے ہم آگے جا سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ بچہ بھی ہو چھوٹا سا تو بابا اس سے بڑے وعدے کرتا رہے کہ تمہیں سیر پہ لے جائیں گے، تمہیں یہ لے دیں گے، تمہیں یہ لباس لے دیں گے، یہ کھلونا لے دیں گے، تو ایک دن وہ بھی کہتا ہے بابا چپ رہے، عمل تو کرتے نہیں آپ۔ بابا اس نے کوئی شریعت نہیں پڑھی ہوئی، اس نے کوئی اتحاد نہیں کیا ہوا، اس نے امامہ نہیں پہنا ہوا کہ جو آپ وہ تبلیغ کر رہا ہے بابا کو، وہ سمجھا رہا ہے کہ بابا دعوے کے ساتھ عمل کیا ہے، وہ ضروری ہے۔ جب آپ بابا ہونے کا، عطا کرنے والے کا اور سخاوت کرنے والے کا دعویٰ کریں گے تو آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ بچہ گھر میں سمجھا رہا ہے کہ اگر بچے کی منزل پہ بغیر عمل کے نہیں چلے گا، وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کیسے بغیر عمل کے مل سکتی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ لہذا عزیزان محترم، امام سجاد کی امامت بھی ہے، ولایت بھی ہے، امام سجاد کی خلافت بھی ہے، اور عبودیت کی منزل پہ اب آپ کو لے کے آؤں۔ عبد ہونا ایک مرتبہ ہے اور زین العابدین ہونا اور زین العابدین۔ یہ القابات جیسے ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں وہ نہیں ہے یہ، کیونکہ یہ وحی منزل ہے، یہ رسول اللہ نے دیے ہیں، اہل بیت نے دیے ہیں، اور اہل بیت مبالغہ نہیں کرتے۔ مبالغہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بات کو بڑھا کے پیش کرنا، اور اس میں قصداً جھوٹ نہیں ہوتا، تعریفاً جھوٹ موجود ہوتا ہے کہ وہ 100 ہے تو میں 110 کہوں اس کو۔ ایسا ہی ہے نا، میں کہوں گا آپ کو یار میں بچے کو سمجھا رہا ہوں، آپ کبھی اعتراض بھی کرتے ہیں یہ اتنے جگہ نہیں ہے بندہ۔ جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو پنجابی میں کہتے ہیں آپ آئیے اتنے جگہ نہیں ہے، ایسا ہی ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ اب وہ آپ کو آنکھ سے دیکھا ہے، کہتا ہے دھیان کیا کر رہا ہوں، مبالغہ کر رہا ہوں کہ شاید یہاں پہنچ جائے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اس کو جھوٹ شمار نہیں، اس کو کہتے ہیں مبالغہ۔ تو اہل بیت مبالغہ نہیں کرتے، جو ہو وہی کہتے ہیں، جو موجود ہو، جو حقیقت ہو وہی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ جب مبالغہ نہیں کرتے تو وہ عبودیت کی منزل پر خود بھی فائز ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ انہیں اس منزل کا نہیں پتہ ہوتا۔ بعض وقت ہم علامہ کہہ دیتے ہیں، ہمیں علم کا پتہ نہیں ہوتا کہ علم کیا ہے، لہذا وہ ایسے بھی نہیں، نعوذ باللہ، کیونکہ امام باقر علیہ السلام سے بلند آواز میں درود پڑے امام کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کسی نے پوچھا مولا آپ عالم ہیں؟ کہا نہیں، میں جاہل نہیں ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں جاہل نہیں ہوں، کیونکہ میں عالم اگر کہوں گا تو کہیں نہ کہیں تم میرے علم کو روک دے گے اپنے ذہن کے مطابق۔ میں کہا میں جاہل نہیں، تاکہ میرا علم جو ہے تیرے حلیتہ قدرت سے بڑھ جائے گا، تو اس کی حد بندی نہیں کر سکے گا، یعنی میں جاہل نہیں ہوں۔ تو اسی لیے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ علم جو ہے وہی موجب ہے، میں نے شروع اس سے بات کی تھی کہ وہ موجب بنتا ہے خلافت کا، وہ موجب بنتا ہے عصمت کا، معصومیت کا۔ موضوع کو آگے لے کے چلو، بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی ذات پہ۔ تو اہل بیت نے جو عبودیت کی منزلیں طے کرنے کے بعد اگر کوئی پی ایچ ڈی ہو تو وہ کسی سے کہے کہ مجھے پتہ ہے پی ایچ ڈی کیا ہوتی ہے، مجھے پتہ ہے ایم اے کیا ہوتا ہے، وہ تعریف کرے تو آپ کہتے ہیں اس نے کیا ہوا ہے، یہ گزرا ہوا ہے۔ اور آپ بھی کہتے ہیں آپ پہ سختی مشکل گزرے، کوئی غم گزرے، کوئی تکلیف گزرے، تو آپ کہتے ہیں دوسرے سے تو گزرا ہوتا تو تجھے پتہ چلتا۔ ہم دوغیروں سے کہتے ہیں کہ تمہارے گھرانے پہ یہ ظلم ہوئے ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا، ہم دلیل دیتے ہیں۔ اسی طرح عبودیت کی منزل سے اتنی منزل سے گزرے ہیں اہل بیت کہ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ میرے عبد ہے جن کی اللہ عبودیت کی گواہی دے رہا ہے، وہ امام سجاد کو زین العابدین کہہ رہے ہیں۔
وہ اس کو زینت کہہ رہے ہیں، زینت عابدین کی۔ اوحینا فعل الخیرات و اقام الزکات و اطاع الزکات وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے۔ اللہ نے 5 بڑے نبیوں کا ذکر کیا، ہود کا، سمود کا، یونس کا، اس کے بعد جو ہے وہ لوط کا۔ ان سب انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے اوحینا فعل الخیرات، کہ ہم نے ان کو نیکیوں کے جو ہے خوبیوں کی وحی کی ہے، نماز قائم کرنے کی وحی کی ہے، زکوٰۃ دینے کی وحی کی ہے۔ یہ سب کچھ کر کے میرے عابد بنے ہیں اور امام سجاد زین العابدین بنے ہیں۔ بلند دیکھے مقام کتنا۔ بعض لوگ ان باتوں کو ہضم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی غلو ہے، یہ نقطہ لگا دیا مولانا نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ لقب اہل بیت نے عطا کیے ہیں، کسی مولوی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کے ذہن میں یہ لقب آئے اور اس کی معراج آئے اور اس کی بلندی آئے۔ لہذا عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھیں، اس کی تشریح کر کے آپ کی زحمتوں کو کم کر رہا ہوں۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد۔ بحار الانوار میں روایت موجود ہے جس جلد میں امام سجاد علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حوالہ یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ چیپٹر یاد کریں، صفحے اور جلدیں یاد نہ کریں، کیونکہ جلدیں بدل گئی ہیں، نیٹ پہ موجود ہے، جلدوں میں تو نہیں ہے۔ تو آپ کیا کریں، وہ باب یاد کریں کہ جس باب میں یہ روایت ہو۔ میں آسان طریقہ دے رہا ہوں آپ کو۔ آپ بعض اوقات کہتے ہیں اس میں مل نہیں رہا، یہ بخاری میں مل نہیں رہا، بدل دیا، بخاری بدلی نہیں ہوئی ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ خاص معجزے کے تحت لکھی ہوئی ہے، یہ چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ آپ کہیں گے اتنی خوشی کیوں ہے آپ کو اس کے چلنے کی؟ کیونکہ اس سے حق زہرا جو ہے ثابت ہو۔ یا تشیع کا ہر لفظ بخاری سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ میرا تخصص ہے، اس میں اسپیشلائزیشن ہے، اس لیے میں پوری طاقت سے یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ میرے سامنے ہے یہ ساری، اس میں موضوع نہیں ہے، لیکن اتنا میں بتا رہا ہوں، تشیع کا ہر لفظ، ہر عقیدہ، ہر بات بخاری شریف سے ثابت ہوتی ہے۔ جو آپ کو الٹی پلٹی ادھر ادھر کی باتیں نظر آتی ہیں نا، وہ ساتھ میں گھٹا مٹی بھی ہوتا ہے۔ سمجھ گئے یا نہیں؟ اس کو گھٹا، آپ کیا کرتے ہیں، کتاب اٹھائی گھٹا مٹی، تو اس کو کیا کرتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں۔ گھٹا مٹی پیچھے کر دو، کتاب کھول لو۔ سمجھ گئے؟ لہذا اس میں ہے چیپٹر آپ یاد کر لیں امام سجاد کا، جو بحار الانوار ہے۔ بحار الانوار کتنے جلدوں میں ہے؟ 110 جلدوں میں۔ لکھی کس نے؟ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ۔ اصفہان میں ان کا مقام ہے بہت بلند جو ہے، کیونکہ ادھر گھڑی لگی نہیں ہوئی، یہ نہ ہو کہ میں زیادہ تجاوز کر جاؤں۔ ابھی ٹائم کا نہیں، وہ نہیں، زحمت نہیں دینی، مجھے اندازہ ہی نہیں ہے ٹائم کا۔ 40 منٹ لگتا ہے، ہو چکے ہیں 50 ہو چکے ہیں، 10 وہ دیکھیں کھا گئے ہیں ہم۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چیپٹر ہے، ایک آخری زحمت ہے بس آپ کے لیے۔ یہ بہار میں روایت ہے خوش ہونے والی، آپ کو پتہ چلے گا کیا مقام ہے اہل بیت کا، جو اہل بیت خود ارشاد فرماتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ آئیں گے، قرآن بھی کہہ رہا ہے، کیونکہ حدیث کا چیک قرآن سے ہوتا ہے، قرآن میں یہی لفظ موجود ہے کہ قیامت کے دن لوگ آئیں گے، بڑے پریشان ہوں گے، بدحال ہوں گے، مصیبت میں ہوں گے، دور دور ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے نہیں۔ اب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس عالم میں رہیں گے کٹھے ولایت والے، وہ نفسا نفسی میں نہیں ہوں گے۔ یہ حوصلہ دے دیا میں نے آپ کو دلیل کے ساتھ۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ وہاں پہ بڑی بڑی گھاٹیاں ہوں گی جو سہولت کے ساتھ عبور نہیں کی جا سکتی ہوں گی، بڑی بڑی گھاٹیاں۔ یہ کچھ لوگ عبادتیں کرنے والے اور بہت زیادہ مسلح مسائل یہ وہ کرنے والے، اپنے لوگوں سے نہیں کہہ رہا، کیونکہ عبادت اسی کی ہے جس کے دل میں محبت محمد و آل محمد، یہ ذہن یا
اس کی عبادت نہیں ہے، نہیں تو شیطان آج سب سے بڑا عابد ہوتا۔ میں نے دلیل دے دی آپ کو، لہذا پتہ یہ چلا کہ محبت و آل محمد، محمد و آل محمد اللہ نے شرط قرار دی ہے عبادت کی، جو امام رضا نے اپنے واضح لفظوں میں فرمایا کہ اللہ جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا جو ہے وہ قلعہ ہے، اور قلعے میں تم شوق رکھتے ہو داخل ہونے میں، امان رکھنے میں، کیونکہ شرط ہم اہل بیت ہیں اسے۔ لہذا گھاٹیاں ہوں گی، گھاٹیوں میں، بلند گھاٹیوں پہ جب آپ چڑھیں گے، کوئی چڑھے گا تو نہیں چڑھا جائے گا، پریشان ہوگا، تو یہ عبادت کرنے والے جن کو اپنی عبادتوں کا گھمنڈ ہوگا، یہ جلدی جلدی اوپر جانا شروع کریں گے، اوپر جانا شروع کریں گے۔ یا اوپر جائیں گے تو بڑے خوش ہوں گے، دیکھا نا تم ایسے کرتے تھے، تم ایسے کرتے تھے، ہم چڑھ گئے ہیں اوپر، ہمارے اندر طاقت تھی۔ جب یہ چوٹی پہ جائیں گے اس کی، تو آگے دیکھیں گے اندھیرا ہو جائے، کھڑے ہو جائے، انگشت پہ جائے، ہم تو بڑی طاقت کے ساتھ اوپر آئے تھے، آگے اندھیرا۔ گاڑی چلاتے ہیں نا آپ، کبھی گلگت بلتستان کا سفر کریں گے تو ایک دم سے آگے روڈ ہی ختم ہو جاتا ہے بعض کا، تو بندہ ایک دم بریک لگا کہتا ہے جاؤں کہاں؟ تو یہی ان کی سچویشن تھی، وہ کہتے ہیں جاؤں کہاں، اور ہاں کھڑے ہو جاتے ہیں انگشت پہ دندان، اور کہتے ہیں یا اللہ تم نے کہا تھا گھاٹی کراس کرنی ہے، اور کوئی سیکنڈ وے بھی موجود نہیں ہے، روٹ بھی اور نہیں ہے کہ ہم اس کو اختیار کریں، لہذا پتہ تیرے نیویگیٹر میں روٹ اور آ ہی نہیں رہا، ایک ہی روٹ ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ تو اس وقت جو ہے اللہ تعالی کی آواز آئے گی، اینا نور اولیائی، میرے ولیوں کا نور کہاں ہے؟ کیونکہ اندھیرا چھایا ہوگا نا، ظلمتیں چھائی ہوں گی، تو یہ کھڑے ہوں گے، اینا نور اولیائی، کہ میرے ولیوں کا نور کہاں ہے، اینا سراج عبادی، کہ میرے بندوں کا چراغ کہاں ہے۔ آپ آج کہتے ہیں لائٹ چلی جائے، کہتے ہیں یہ لائٹ جلاؤ، اس کی موبائل کی چلنا ہے، ہم نے چراغ آپ جلا لیتے ہیں، آگے آگے رکھتے ہیں، تو کہا این نور اولیائی، کہ میرے ولیوں کا نور کہاں ہے، کہا این سراج عبادی، کہ میرے بندوں کا جو ہے چراغ کہاں ہے، فیقوم علی بن الحسین سجاد، اور وہاں کھڑے ہو جائیں گے امام سجاد۔ آگے جملہ سنیے گا، کھڑے ہو جائیں گے، یہ اندھیرا تھا، جب امام کھڑے ہوں گے تو آگے روایت کے جملے ہیں، یہ عابد سفر کریں گے اپنی عبادتوں کے نور سے۔ یہ عابد کس سے سفر کریں گے؟ ان العابدین یمشون بنور عبادتہم، کہ یہ اپنے عبادت کے نور سے سفر کریں گے، والعبادات، و عبادتوں کو بھی سفر کرنا ہے نا، آگے عبادتیں کہاں لے جائیں گے، ان کس کے نور سے چلے گی؟ تو رسول فرما رہے ہیں کہ یہ عابد جو ہے وہ اپنی عبادتوں کے نور سے سفر کریں گے، اور العبادات تمشون بنور وجہ علی ابن الحسین، کہ جو علی ابن الحسین سجاد کے چہرے سے نور نکل رہا ہوگا، اس سے عبادتیں سفر کریں۔ روشن ہے، نظر میں نور یقین ہے، جبین روشن ہے، حسین تجھ سے محمد کا دین روشن ہے، ماشاءاللہ، جہاں بھی سید و صابر کا ذکر ہو امداد، مثال کہکشاں وہ زمین روشن ہے، خوشنودی امام حسین علیہ السلام صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ عبادتیں، عابدین اپنی عبادتوں کے نور سے چلیں گے، اور عبادتیں امام سجاد کے چہرے سے نکلتے ہوئے نور سے چلیں گی، یہی زین العابدین ہے، یہ معنی ہے زین العابدین کا۔ بس دو جملے اور ذکر مصائب۔ آج 14 اگست تھا، آزادی کا دن تھا، ایسا ہی ہے، 14 اگست ہمارے ملک کا دن ہے، ہمارا ملی ملک ہے، ہماری جان ہے پاکستان، ہماری آن ہے پاکستان، ہماری شان ہے پاکستان۔ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے ہمیں پاکستانی بنایا، وہ عرب میں پیدا کر سکتا تھا، لہذا اللہ کے فیصلے سے کوئی آگے نہیں جا سکتا۔ اللہ نے تو فیصلہ کر دیا، لیکن اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے، صحیح فیصلے کرنے،
سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ ہم نے صحیح فیصلے کرنے ہیں. 2 جملے لے لیں. آزادی کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ جشن آزادی منا رہے ہیں دوست، ہم بھی منائیں. آپ علم لگائیں، ساتھ میں تھوڑی چھوٹی جگہ پہ پاکستان کا جھنڈا لگائیں. جلوس، اب تو ٹائم گزر گیا، جلوس نکالیں. میں نے جمعے کے خطبے میں کسی جگہ جمعہ پڑھاتا ہوں، وہاں پہ عرض کیا تھا کہ تم بھی جلوس نکالنا، غافل نہ رہنا، یہ ہماری زمین ہے، یہ محمد علی نے بنائی ہے، محمد علی نے جو ہے پاکستان بنایا ہے، لہذا تم غافل نہ رہنا، تم جشن نہ منانا، کیونکہ جشن کا سیزن نہیں ہے، موسم نہیں ہے، لہذا جب غم آتا ہے غالب آ جاتا ہے، لیکن غافل نہ رہنا. حسین ہر جگہ کہتے تھے میں مدینے سے آیا ہوں. بیویاں کیا کہتی تھیں؟ پوچھتے کہاں کے قیدی ہو؟ تو کیا کہتی تھیں؟ مدینے کے. کہاں سے آئے ہو؟ مدینے. لہذا وطن کو بھولنا نہیں ہے. نجف سے کہہ سکتے تھے، عراق سے کہہ سکتے تھے، کربلا سے کہہ سکتے تھے، لیکن کیا کہا؟ ہم مدینے والے سید ہیں. ایسا ہی ہے، یہ گجرات والا مدینہ نہ سمجھ لیجیے گا، وہ خطرناک ہے بڑا. لہذا یہاں جو وہ مدینہ ہے، توجہ رکھیے گا کہ وطن کی محبت ایمان ہے، یہ ذہن میں رکھیں. سید الشہداء نے یہ سکھایا ہے، یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. جلوس نکالنا تھا آئندہ، اگر آئندہ بھی کیونکہ محرم میں ہی آئے گی یہ 14 اگست، غالباً 16 محرم کو آئندہ آیا، 26 کو آ رہی ہے تو 10 دن آگے پیچھے ہو جائے گی. تو کیا کرنا ہے آئندہ اپنے کہ ایک طرف علم عباس ہو بلند ہو وہ، اور دوسری طرف پاکستان کا جھنڈا ہو اور لبیک یا حسین کے نعرے ہو. باجے نہ ہو، تبل نہ ہو، لبیک یا حسین، پاکستان زندہ باد، پائندہ باد. اپنے آپ کو کسی میں غافل نہیں رکھنا. یہ لے جائیں گے اس زمین کو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اس زمین کو میں نے وارثی مہدی کو بنایا ہے. اس کا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا جلوس مہذب ہوگا، آپ کا جلوس مقدس ہوگا، آپ کے جلوس میں بدعت نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا، برائی نہیں ہوگی، عبادت ہوگی، علم عباس نشانی ہوگی، اور پاکستان کی محبت اس کا پرچم ہوگا. یا علی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لبیک. برائے خشنودی امام حسین علیہ السلام بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد. کل عرض کروں گا کہ اس پرچم میں امامت ہے. یہ کسی نے ترانہ لکھا ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے، تو انشاءاللہ کل، کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، تکلیف نہیں دینی آپ کو. اتنا ذہن میں رکھیں کہ اردو زبان کو بھی جانے نہ دیں ہاتھ سے. استعمال کا ایجنڈا ہے کہ ہمارے بچوں سے بچیوں سے اردو چھین لیں. میں تحقیق سے کہہ رہا ہوں، میرے سے زیادہ متخصص ادبا موجود ہیں کہ اردو کو زندہ کر رکھا ہے تو کربلا کے واقعہ نے رکھا ہوا ہے. کیونکہ ہر زبان کو ٹیکسٹ چاہیے ہوتا ہے، ایک موضوع چاہیے، ایک سبجیکٹ چاہیے. وہ سبجیکٹ وسیع ہونا چاہیے جس میں ہر چیز آ جائے. کربلا اتنا وسیع ٹیکسٹ ہے کہ جو ہر چیز کو بیان کرتا ہے، لہذا اردو کو زندگی جو ہے واقعہ کربلا نے دی. مرثیہ، نوحہ، نثر، دوسری چیزیں میں زیادہ ماہر نہیں ہوں اس کا. ہاں عربی میں نے ادب میں بھی آنر کیا ہے، لیکن اردو میں تھوڑا بہت جانتا ہوں. میری اردو ناقص ہے کیونکہ پنجابی الاصل ہوں، اس لیے بس یہ ذہن میں رکھ لیں. اردو نہ بھولے بچوں کو. یہ کہتے ہیں ہمیں انگریزی آتی ہے، انگریزی میں نہج البلاغہ لا کے دو. اور بابا نہج البلاغہ اردو میں سمجھ نہیں آتی تو میں انگریزی سکھاؤں. کیا خیال ہے؟ یہ ایک بہانہ ہے، یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے. میں اپنے بچوں سے، جوانوں سے، بچیوں سے کہوں گا چھوڑ دو اس کو، یہ کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے. ٹیلنٹ دکھانے کے لیے مجھے انگریزی آتی ہے. او بابا انگریزی آتی ہے تو کمال نہیں ہے، آتا دین ہونا چاہیے. زبان کوئی بھی ہو، سمجھ رہے یا نہیں؟ لہذا اردو کو مضبوط پڑھیں. اپنے بچوں کو اسپیشل استاد لگا کے گھر میں مائیں پڑھائیں، کیونکہ ہم پچھلی جنریشن اردو جانتی ہے. کیونکہ ہماری زبان، اور گورے بھی کہتے ہیں جس کو اپنی مادری زبان میں اگر سمجھ نہیں آتی کس چیز کی تو دوسری زبان میں نہیں آ سکتی.
बस इस यही पैगाम था मेरा आज का। मंजिल हासिल करनी है अबूदियत की, क्योंकि अबूदियत की मंजिल अहले बैत के दरवाजे पे काम आती है, दूसरी मंजिल काम नहीं आती। ढीठ बन के रहना, अपने ख्यालात वसवसों में रहना नहीं। कहा ये कर दो, ये कर दो, ये पढ़ दो, ये पढ़ दो, उठ जाओ नमाज के लिए, आ जाओ, आ जाओ। ये ना सवाल करो कैसे आ जाएं, ये क्या है, वो क्या है, ये सारी चीजें छोड़ दें, क्योंकि ज़ैनुल आबिदीन का तज़किरा है। अजीजों, इमाम सज्जाद कम अज कम 35 साल रोए, ऐसा रोए हैं कि कोई ऐसा नहीं रोया। अजीजों, पूछते थे लोग, इमाम बाक़िर की रवायात मौजूद हैं कि बाबा क्यों इतना रोते हैं, सिर्फ हमारे तक पहुंचाने, क्योंकि बाक़िर शाहिद थे, गवाह थे करबला के वाक़े। 4-5 साल सिंध था मौला का, तो मौला कहते थे बाक़िर तू देखता था ना कि शाम में क्या हो रहा था। अज़ादारों, मेरे पास एक किताब है जिसका नाम है चेहरा दरख्शां, लिखी हुई जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा के बारे में है, लेकिन इसमें एक मुस्तनद रवायत जो मक्तल की तमाम किताबों में मौजूद है। रवायत है इब्ने मुंज़र मदाइनी से, क्योंकि मैं आराम आराम से आपको समझा रहा हूँ ताकि आप ये ना समझें कि ये कहाँ से मुसाहिब पढ़ दिया। सब उलमा ने, मुहक्किकीन ने इसे मुस्तनद करार दिया। रवायत इब्ने मुंज़र की है। इब्ने मुंज़र आता है इमाम सज्जाद के पास, तो कहता है कि मिनहाल की भी इसी तरह की एक रवायत मौजूद है, मिनहाल के नाम से भी है लेकिन वो अलग है। उस वक्त अर्ज करता है कि मौला इतना क्यों रोते हैं। मौला ने फरमाया कि याकूब का एक यूसुफ था, याकूब का एक यूसुफ था, वो उसकी नजरों से ओझल हो गया था, शहीद नहीं हुआ था, नजरों से ओझल हो गया था, उसे शाही भी मिल गई थी। मेरे तो 18 यूसुफ, मेरे तो 18 यूसुफ मेरी आंखों के सामने ज़िबा होते रहे। मेरा शबीह रसूल, मेरा शबीह हसन, मेरा शबीह अली अब्बास, ये कैसे हो सकता है मैं चुप कर जाऊं। कहा मेरा बाबा तो उनसे भी आली है, उनके भी मौला है। कहा कि कभी सुना है तूने कि किसी लाश पे घोड़े दौड़ाए जाते हैं? तू ये देख ले, जब घोड़े दौड़ाए जा रहे थे मेरा सिन 25 साल था, 24-25 साल में जवान था। ये देखो कि कैसे बेटा अपने बाप तो सब्र कर इब्ने मुंज़र कि कैसे अपना बेटा जो है, जवान बेटा अपने बाप की लाश को पामाल होता देखे। कौन बेटा जो देख सकता है कि उसके बाप के सीने की हड्डियां टूट रही। अजीज़ो, मुख्तार ने पूछा था इस घोड़ा दौड़ाने वाले से कि तूने क्या देखा? कहा मैं जब भी सुनता था जब घोड़ा दौड़ के हुसैन के सीने पे इसका सुम आता था, जब उस पे सुम आता था तो उस वक्त हुसैन की पसलियां टूटती थी और एक बीबी की आवाज आती थी, बाबा मैंने चक्कियां पीस पीस के पाला है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। थोड़ी सी जहमत और है। अज़ादारो, इब्ने मुंज़र मदाइनी क्या कहता है? मौला शहादत तो आपका विरसा है। कहा इब्ने मुंज़र, शहादत तो हमारा विरसा है, अलहम्द कहते हैं हम इस पे, लेकिन माओ बहनों, बेटियों को, फूफियों को, रसूल ज़ादियों को बाजारों में, दरबारों में, शराबियों के सामने लेके जाना पाबंद सला से, ये तो हमारा विरसा नहीं है।
अज़ादारों इब्ने मुंज़िर का अगला सवाल, क्योंकि लंबी रवायत है, सिर्फ एक आध फराज पढ़ सकूंगा, ज्यादा नहीं पढ़ सकूंगा, बर्दाश्त नहीं। कि खुदा की कसम जब भी मैं इस किताब का मुताला करता हूँ, मैं किताब रख के सर हाथ माथे पे रख के गिरिया करता हूँ, बर्दाश्त नहीं होता। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। मिंबर पे मौला से कहा, मौला मुझे बताएं सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ हुई है? फरमाया अश्शाम अश्शाम अश्शाम। जब ये लफ्ज आते हैं ना तो आप भी क्यों गिरिया करते हैं ज्यादा? इसलिए आप ज्यादा गिरिया करते हैं कि सज्जाद का गिरिया हो रहा था। सज्जाद कह रहे थे अश्शाम, उसका असर हम में मौजूद है। आज मौला की इनायत है हमारे अंदर, ये लफ्ज आता है तो हम भी रोना शुरू कर देते। कहा शाम में क्या हुआ था मौला? कहा शाम में 9 मुकामात मेरे ऊपर ऐसे गुजरे हैं, कभी किसी नबी मुरसल पर भी नहीं गुजरे। कहा वो मौला 9 मुकाम कौन से हैं? जिसमें से एक मैं पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। 8 मुकाम बड़ी मुश्किल है सुनना, अगली मजलिसों में हो सका तो अर्ज करूंगा। अज़ादारों कहा कि शाम के 9 मुकामात हैं। कहा मौला ये बताएं कि आपको पत्थर भी लगे, आपके जख्म तो ठीक हो गए हैं? कहा कि जख्म के बारे में अपना अमामा सज्जाद ने उतारा, अमामे का उतारना था, ताजा खून रिस के आने लगा। ये कई साल बाद की रवायत है करबला, कई साल बाद की, ताजा खून रिसने लगा। कहा मौला ये तो खून रिस रहा है, इतने सालों के बाद भी ये जख्म खत्म। कहा कि ऐ इब्ने मुंज़र तू समझ जा कि कितनी मुसीबत गुजरी है कि जो जख्म इतने देर बाद ज़ाहिरी जख्म खत्म नहीं हुए तो वो दिल के जख्म कैसे खत्म? अल्लाह थोड़ी सी ज़हमत है आज़ादारो। मेरे मौला ये पत्थर लगा होगा। कहा मैं तुझे बताता हूँ बाजार की हालत क्या थी। पहला मकाम मौला बयान कर रहे हैं, फरमाते हैं कि जब हमारा काफिला असीरों का दाखिल किया गया है ना बाजार में, तो हालत ये थी कि 13 गले एक एक जंजीर में बंधे हुए थे। 13 गले एक एक जंजीर में बंधे हुए थे। आप कहेंगे रस्सियां क्यों नहीं कह रहा? मैं कहूंगा इमाम जमाना की जियारत नाहिया पढ़े, जुमला मौजूद है, मेरा सलाम हो मेरी दादियों पर कि जिनको लोहे की जंजीरें पे लोहे की जंजीरें। मौला ने रस्सियां नहीं कहा, उलमा और दाकिरीन पढ़ते हैं, लेकिन मौला ने लफ्ज ज़ियारत नाहिया में कहा है जंजीरें पहनाई गई थी। वो जंजीर थी ज़ज्र बिन कैस के हाथ में। ये शिमर मलऊन इशारा करता था काफिले को चलाओ। मौला कहते हैं खर्रत मगशियतन बेवजहिहा, ज़ैनब मुंह के बल ज़मीन में गिरती थी। एक दफा कहती थी अब्बास आओ देखो, छोटी बच्ची थी इसी 13 गलों में, जो जब झुकने का वक्त था धम घुटता था। मैं एक मकाम नहीं पढ़ सकता, खुदा की कसम उस पहाड़ है मुसाहिब का बर्दाश्त नहीं कर सकते। अज़ादारों मौला फरमाते हैं जब ये काफिला ये कारवान उसरा बाजार में दाखिल हुआ है, पहला पुरसा जो इन्होंने दिया ना हमें अपने बाबा का हमारे का, वो पत्थरों के साथ थी। छतों पे पत्थर बरसाने शुरू किए। पत्थर इतने सख्त बरसे थे कि मेरी फूफी के सर से खून जारी हो गया। जब खून जारी हुआ है, इन जालिमों ने हया नहीं की, गर्म खौलता हुआ पानी हमारे ताजे जख्मों में गिराना शुरू किया है। आपको पता है जब जख्म ताजा हो गर्म पानी तो उस वक्त क्या हालत होती है। कहा अभी पानी खौलता हुआ खत्म नहीं हुआ, मैं रवायत पढ़ रहा हूं अपनी तरफ से, मुसाहिब नहीं, खूब मातम करें। इसमें एक दफा क्या कहा कि
پہلے پتھر مارے، پھر وہاں پہ جو ہے پانی جو ہے گرم برسایا، پانی کا گرنا تھا، انہوں نے حیا نہیں کی، آگ کے گولے لیے، گولوں کو برسانا شروع کیا، میرے سجاد کے سر پہ